روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ، ترمذی اور دیگر کتب میں مشہور ہے۔ یہ لمحہ قبولیت کا سب سے مقدس وقت مانا جاتا ہے۔ نبی کریم علی سوچئے ذرا، پورا دن بھوک اور پیاس سہنا، جب سورج ڈوبنے کو ہو، دسترخوان سجا ہو، خوشبو دل کو بے چین کر رہی ہو، مگر آپ ابھی بھی رکے ہوئے ہیں۔ یہ انتظار صرف کھانے پینے کا نہیں، یہ رب کی رحمت، دعا کی قبولیت اور تقدیر بدلنے کا انتظار ہے۔ یہ 5 منٹ وہ وقت ہوتے ہیں جہاں دعا مانگی جائے تو قبول ہو جاتی ہے۔ جب بندہ بالکل سچا، خالص اور بے ریا ہوتا ہے، دل دنیا کی بیکار چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے، جسم تھکا ماندہ ہوتا ہے مگر روح زندہ اور مطمئن ہو جاتی ہے۔ اپنے رب کے حکم پر صبر کیا، کھانا سامنے تھا مگر نہ کھایا، پانی نظر آیا مگر نہ پیا، یہ سب اپنے نفس کو روک کر رب کے قریب ہونے کے لیے تھا۔ اس وقت کی سب سے بڑی شرط اخلاص ہے۔ افطار سے پہلے کہ یہ لمحے اخلاص کی بلندی ہوتے ہیں، نہ دکھاوا، نہ ریا، صرف دل سے نکلنے والی پکار۔ کتنے لوگ دن بھر دنیا میں مصروف رہتے ہیں، مگر افطار سے پہلے کے لمحوں میں موبائل، باتوں اور بیکار چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ وقت ہے جب تقدیر بدل سکتی ہے، زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ دل سے مانگو، صرف زبانی نہیں۔ آپ یہ لفظ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ، میرے ظلم کو سنبھال لے، میرے گناہ معاف فرما، میرے گھر والوں پر رحم کر، میرے رزق میں برکت دے، میرے دل کو سکون عطا فرما، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ لمحہ ایسا ہے جب دعا زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچتی ہے۔ رب جو اپنے بندے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی فریاد سنتا ہے، خاص طور پر جب وہ بھوکا پیاسا ہو کر درن الہی پر ہاتھ پھیلائے۔ دعا صرف لفظوں کی نہیں، دل کی حالت کی ہوتی ہے۔ اگر دل حاضر ہو، نیت سچی ہو، تو یہ چند لفظ بھی آسمان ہلاتے ہیں۔ افطار سے پہلے کی یہ 5 منٹ امتحان کے بعد انعام کا وقت ہوتے ہیں۔ اپنے پورا دن صبر کیا، اب قبولیت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ یہ لمحہ ٹوٹ کر رب کے سامنے جھکنے، اپنی حاجتوں کو پیش کرنے اور دعا مانگنے کا ہے۔ یہ لمحہ ایسا ہے جب دعا زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچتی ہے۔ رب جو اپنے بندے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی فریاد سنتا ہے، خاص طور پر جب وہ بھوکا پیاسا ہو کر درن الہی پر ہاتھ پھیلائے۔ دعا صرف لفظوں کی نہیں، دل کی حالت کی ہوتی ہے۔ اگر دل حاضر ہو، نیت سچی ہو، تو یہ چند لفظ بھی آسمان ہلاتے ہیں۔ افطار سے پہلے کی یہ 5 منٹ امتحان کے بعد انعام کا وقت ہوتے ہیں۔ اپنے پورا دن صبر کیا، اب قبولیت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ یہ لمحہ ٹوٹ کر رب کے سامنے جھکنے، اپنی حاجتوں کو پیش کرنے اور دعا مانگنے کا ہے۔ کبھی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، کبھی مصیبت ٹل جاتی ہے، کبھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبھی دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کبھی وہ سکون ملتا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ شرط صرف اتنی، ان لمحوں کو امانت سمجھو، انہیں آخری سمجھ کر مانگو، جیسے یہ زندگی کا آخری افطار ہو۔ ہاتھ اٹھائیں، رب کو پکاریں، دل کا سارا بوجھ اس کے حوالے کر دیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دن بھر کی تکلیف کے باوجود افطار سے چند لمحے پہلے دل میں عجیب سی روشنی ہوتی ہے، جیسے اندر کی امیدیں جاگ اٹھیں۔ جسم کمزور ہوتا ہے مگر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ وقت بندگی کا معراج ہے۔ جیسے امتحان کے بعد نتیجے کا انتظار ہوتا ہے، ویسے ہی روزہ دار سورج ڈوبنے کے قریب سکون اور انتظار میں ہوتا ہے، اور اسی انتظار میں اس کی دعا سب سے زیادہ سچی اور قبول ہوتی ہے۔ دعا میں سب سے اہم چیز دل کی حالت ہے۔ دل سے کریں تو کبھی صرف چند لفظ ہی کافی ہو جاتے ہیں۔ آ رب، مجھے قریب کر، میرے دل کی بے چینی دور کر، مجھے سکون عطا فرما۔ کتنے لوگ ظاہر سے خوشنما دکھتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ افطار سے پہلے کا یہ وقت ان ٹوٹے دلوں کو رب کے حوالے کرنے کا ہے، سب کچھ اس کے پاس چھوڑ دو۔ اپنے والدین، بچوں، گھر کے سکون، امت مسلمہ، بیماروں، پریشان لوگوں، قرض داروں کے لیے دعا کرو۔
دوسروں کے لیے دعا کرنے سے اپنا دل وسیع ہو جاتا ہے اور اللہ دلوں کو پسند فرماتا ہے۔ افطار کے قریب جب دسترخوان سجا ہو تو چند لمحوں کے لیے دنیا سے کٹ جاؤ۔ موبائل دور رکھو، باتوں سے بچوں کو بھی سکھاؤ کہ یہ وقت خاموشی اور دعا کا ہے۔ چند لمحے سنبھال لو تو پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اپنی دعا کو چھوٹی مت سمجھو۔ سوچو کہ سنی نہیں جا رہی۔ رب کے پاس ہر چیز ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں حال بدل دے، مگر اگر حال نہ بدلے تو صبر، ہمت اور یقین عطا فرماتا ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب دل مطمئن ہو جائے تو مشکلیں آسان لگتی ہے۔ افطار سے پہلے کے ان 5 منٹ کو اپنی قوت بنا لو۔ جیسے ہی یہ وقت قریب آئے دل کو تیار کرو، دعا مانگو۔ یقین رکھو کہ یہ لمحہ اب کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔